اس کے بعد میں دعوت دوں گا ریحانہ منشریف کو کہ وہ آئے اور اسماء الحسنہ، اللہ کے جو حسنہ، جو اچھے نام ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسماء الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی ریحانہ منشریف۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا احتشام عمران کو کہ وہ آئے اور علم حاصل کرنے کی دعا آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم حاصل کرنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا شیرین فیروز کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان قرآن مجید کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید کی فضیلت۔ قرآن مجید کی فضیلت کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کے ایک حرف میں بھی کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ یہ وہ کلام ہے جو ساری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو آج بھی گمراہی اور جاہلیت کا عروج ہوتا، تمام لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس جاہلیت کے دور میں یا اندھیری گھاٹیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام امیدوں کی کرن اس نے روشناسی۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل و کرم اور عنایت ہے کہ اس جاہلیت کے دور میں اس نے ہم پر اور اس کتاب کو ہمارے لیے مقصد حیات بنا دیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ترقی یافتہ ہو سکیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری آخری سانس تک اس کتاب کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی شیرین فیروز۔ اور شیرین فیروز کے بارے میں ایک بات کہہ دوں، یہ وہی بچی ہے کہ حال چند مہینوں پہلے کہ جس کے دماغ کا علاج ہونے والا تھا، سب ڈرے ہوئے تھے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ الحمدللہ سب کی دعاؤں سے، سب کی محنت اور کوشش اور کاوشوں سے یہ بچی الحمدللہ صحیح سلامت ہے، اور آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان جو قرآن مجید کی فضیلت ہے وہ پیش کر چکے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا مریم نبی کو کہ وہ آئے اور مکی اور مدنی صورتیں وہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ محترم سامعین،
قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں ان میں مکی اور مدینی صورتیں ہیں، لہٰذا آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہوں گی کیا مکی صورتیں کسے کہتے ہیں اور مدینی صورتیں کسے کہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ نمبر 1، مکی صورتیں انہیں کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ نمبر 2، اور مدینی صورتیں انہیں کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ نمبر 3، قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ نمبر 4، اور مدینی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا عمران بیت اللہ کو کہ وہ آئے اور قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے نام ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت کی تعداد 25 ہے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام۔ نمبر 4، حضرت صالح علیہ السلام۔ نمبر 5، حضرت ہود علیہ السلام۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 7، حضرت لوط علیہ السلام۔ نمبر 8، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نمبر 9، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نمبر 10، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ نمبر 11، حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 12، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 13، حضرت ہارون علیہ السلام۔ نمبر 14، حضرت زکریا علیہ السلام۔ نمبر 15، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نمبر 16، حضرت یسع علیہ السلام۔ نمبر 17، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ نمبر 18، حضرت داؤد علیہ السلام۔ نمبر 19، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نمبر 20، حضرت ایوب علیہ السلام۔ نمبر 21، حضرت الیاس علیہ السلام۔ نمبر 22، حضرت یونس علیہ السلام۔ نمبر 23، حضرت شعیب علیہ السلام۔ نمبر 24، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 25، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کرے، ہمت افزائی کرے۔ بچے نے بڑے بہترین انداز میں قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، ایک ایک نام اس نے گنتی کے ساتھ پیش کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے نام جس طرح اسے یاد ہو گئے اسی طریقے سے اللہ اسے بھی اور ہر بچے کو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہدا محمد علی کو کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہادری آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہادری۔ جب قوم میں آگ دور دور تک بھڑکائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، تو یہ خبر اتنی مشہور ہو گئی کہ بادشاہ تک پہنچ گئی جو اس وقت کا فرعون تھا، جس کا نام نمرود تھا۔ جب نمرود کو یہ خبر پہنچی کہ اس کے ہی علاقے میں ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے میرا معبود وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنائی، تو نمرود نے انہیں طلب کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا معبود کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا معبود وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جب یہ بحث حضرت ابراہیم علیہ السلام کر چکے تھے تو نمرود نے چاہا کہ کسی بھی طرح سے ان کی ہمت کو توڑی جائے، تو اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو ان کے سامنے قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ قتل اس لیے کیا تاکہ وہ بتا سکے کہ وہ بھی زندگی اور موت دے سکتا ہے۔
لیکن اس کی اصل انٹینشن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنا خوف بٹھانا تھا. لیکن اسے کیا معلوم جو توحید والا ہوتا ہے ایک رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اور کسی سے نہیں ڈرتا. جس ابراہیم نے پوری قوم کے سامنے بڑی جرات مندی سے کہا میں سب کے شرک سے بری ہوں, وہ کہاں سے ڈریں گے, بلکہ انہوں نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی جرات مندی سے نظر سے نظر ملا کر کہا میرا معبود وہ ہے جس نے اس بہترین نظام کو قائم کیا کہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے. اگر تو رب ہے تو اس نظام کو بدل کر بتا, نظام الہی کو بدل کر بتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرات مندانہ اور مدلل باتیں نمرود نے سنی اور اس نے دیکھا کہ کس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. تو سامعین, یہ ہے وہ اللہ کے خلیل, یہ ہے وہ اللہ کے نبی جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے, نہ کوئی فوج ہے اور نہ کوئی عہدہ ہے, اور سب سے بڑی بات ابھی جوان ہے, گرم خون ہے, لیکن کس قدر سے اپنا ایمان, اپنی بہادری, اپنی دلیلوں کے ذریعے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے, مکمل ایمان رکھتے ہوئے, بڑی جرات مندی سے, بچپن سے, باپ سے, قوم سے وقت کا فرعون کا سامنا کیا. تو اپنے عقل و فہم کو استعمال کر کے اپنے اصل معبود کی پہچان کی, توحید کیا ہے اسے پیش کیا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ملت ابراہیمی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ملت ابراہیمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میں دعوت دوں گا صوفیہ خالد کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان مختصر سیرت النبی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں, عزیز بھائیوں, پیاری ماں اور بہنوں, آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے مختصراً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی, فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر زمین کو آپ نے سیراب کر دیا, بنجر زمین کو آپ نے سیراب کر دیا, ایک چشمہ شفاعت ہے سیرت رسول کی. یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کرنے کے لیے پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے, مجموعہ سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے, زمین سے آسمان تک کے فاصلے میں جو چیزیں ہیں انہیں اوراق بنا دیا جائے. پر ممکن ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے, سمندر خشک ہو جائیں گے, زمین سے آسمان تک کے اوراق پر ہو جائیں گے, پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہو پائے گی. زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے, زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. محترم سامعین, ایک مومن کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مرکز و محور ہے. محترم سامعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا. موجودہ شاہی, نقبیت فرعونی, عصبیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئے کہ پھر آنے والے زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی. آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطقی کا دور ہے جس میں سائنس پرواز پر ہے, پر 1400 سال پہلے چلتے ہیں جب آج کا کوئی ٹیکنالوجی نہ تھا, نہ آج کا کوئی سائنس تھی, نہ چاند پہ جانے کا تصور. اس وقت عبداللہ کا یتیم, آمینہ کا لگتے جگر, مکہ کا آدم, آگوش حلیمہ کی زینت, جس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, پیٹ پر پتھر باندھتا تھا, لیکن اسی نے اپنے نالے مقدس سے عرش کو سرفراز فرما دیا, جسے عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے. حضور آئے, ساری آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا.
اترا, پوچھے چہرے پہ نور آیا, حضور آئے, حضور آئے, حضور آئے, تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. 14 صدیاں گزر گئی پر روشنی کا یہ منارہ آج بھی سورج بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو دور سایہ بھی نہ ملے گا. آخر میں سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی, سلام اس پر کہ جس نے بے کسو کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد میں دعوت دوں گا حسین فیروز کو کہ وہ آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعت ہے اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کرے. نعت کا عنوان ہے سن لو اگر تم محمد کا نام. نجیب بقالی حفظ اللہ نے تو آج انشاءاللہ اسے چھوٹے نجیب بقالی پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن لو اگر تم محمد کا نام, تو لاؤ زباں پر درود و سلام. سن لو اگر تم محمد کا نام, تو لاؤ زباں پر درود و سلام. سارے جہانوں پہ رحمت ہے جو اہل زمین پر عنایت ہے جو, قول و فعل کی دلالت ہے جو,
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے زین فیروز جو آپ حضرات کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعت ہے بہت بہترین انداز میں انہوں نے پیش کیا. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا دانش خالد کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بوڑھی عورت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بوڑھی عورت. سامعین، آپ سبھی حضرات کو یہ واقعہ اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گھر کے وہاں سے ہوتا جہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. وہ روزانہ آپ پر نعوذ باللہ کوڑا ڈالتی. ایک دن کوڑا نہ آنے پر آپ نے اس کا حال دریافت کرنا چاہا. آپ گھر میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ بوڑھی عورت بیمار ہے. آپ نے اس کے حال کی خیر خواہی کی. یہ دیکھ کر بوڑھی عورت کو اپنے کیے پر افسوس ہوا اور فوراً کہہ اٹھی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور کلمے کا اقرار کر لیا. یہ وہ رسول ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرحلے پر فائز ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت اپنے رسول کے اس عظیم سنت سے بہت پیچھے ہے. امت کو گوارا نہیں کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنائے. یہ قوم سڑکوں پر اتر آتی ہے، احتجاج کرتی ہے، نعرے رسالت کے صدائے بلند کرتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے ہیں. نعوذ باللہ. اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، اطوار اتنا بلند اور آپ کے ماننے والوں کا اتنا برا، تو جو امیج تھی رسول کی ہم نے اس میں بگاڑ کر لیا. اب بتاؤ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم نے اپنے کردار کے ذریعے سے رسالت کی توہین نہیں کی. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد کرنے آئے تھے. ہم نے اختلاف کر کے فرقوں میں بٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی. اب بتاؤ ہمارے خلاف کس کو احتجاج کرنا چاہیے؟ تبھی تو ہم عرضے کا ذلیل ہو رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے توہین کے ذمہ دار بھی ہم ہی لوگ ہیں. یہاں اللہ کے رسول اپنے کردار کے ذریعے سے غیر کو بھی اپنا بنا رہے ہیں اور ہمیں کہ اپنوں کو بھی غیر بنا رہے ہیں. اللہ ہمیں اس سے بچائے اور صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ تھے دانش خالد جو آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بوڑھی عورت اس عنوان پر گفتگو کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا سہیل بلال کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت. جب کسی کا آخری وقت قریب آ جاتا ہے، جب کوئی اپنا قریبی دور ہونے لگتا ہے، تب وہ کچھ اپنی آخری نصیحتیں رکھتا ہے جسے وصیت کہا جاتا ہے. اس وقت چاہے جتنا بھی کوئی پتھر دل کا ہو، اس کی بات وہ توجہ سے سنتا ہے. بھلے ہی اس نے اس کی زندگی پر کوئی بھی بات نہ سنی ہو، اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ عام لوگوں کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 وصیتیں کی. پہلی وصیت نماز کی پابندی کرنا، دوسری وصیت جو تمہاری نگرانی میں ان کا خیال رکھنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باپ کی وصیت تو یاد ہے کہ کتنے ملکیت کا حصہ مجھے ملنے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہ ہی کسی کو معلوم ہے اور نہ اس وصیت کا کسی کو پاس ہے. بس ہمارے حب رسول کے جھوٹے دعوے ہیں. جب بات ہمارے حب رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کی آتی ہے
تو ہم سب اس میں بہت پیچھے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں 5 وقت کی نماز پابندی سے عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا شیرین عبدالصمد کو کہ وہ آئے اور اذان کے بعد کی دعا آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان کے بعد کی دعا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا طوبہ رباب علی کو کہ وہ آئے اور تشہد اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ: ساری زندگی بھر بخشی صلاحیتیں، ساری عطائیں اور رحمتیں، ساری پاکیزگیاں اس لیے ہے کہ اللہ کی منصوبے کو پورا کرے. اے نبی، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو. سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کی سبھی نیک بندوں پر. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھی طوبہ رباب علی. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا جویریہ محمد علی کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان استقبال رمضان آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے استقبال رمضان. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہفتے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سارے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اپنی مغفرت کرا لیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کی آخری عشر میں ایک ایسی رات ہے جس میں 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے. اور فرشتے سب سے پہلے آسمان میں یہ آواز لگاتے ہیں کہ اچھائی کے طلبدار والے آگے بڑھو اور برائی کے طلبدار والے رک جاؤ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر کے اسے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اس کے بعد میں دعوت دوں گا کلثوم وسیم کو کہ وہ آئے اور خلفائے راشدین کتنے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ ماں اور بہنوں، آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے خلفائے راشدین 5 ہے. نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ. نمبر 5 حضرت حسن رضی اللہ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہبا ساجد کو کہ وہ آئے اور عشرہ مبشرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ جن کے کام کے بنا پر دنیا میں ہی اللہ نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ 10 صحابہ کی جماعت یہ ہے. نمبر 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ. نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. نمبر 6 حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. نمبر 7 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. نمبر 8 حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ. نمبر 9 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا خدیجہ عمران کو کہ وہ آئے اور ازواج مطہرات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ازواج مطہرات. ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہتے ہیں جن کے معنی بھی پاک بیویاں ہے اور جن کی تعداد 11 ہے. نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. نمبر 2 حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا. نمبر 3 حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. نمبر 4 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا. نمبر 5 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. نمبر 6 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. یہ 6 بیویاں نکاح کے وقت بیوہ تھی. نمبر 7 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا. نمبر 8 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. یہ 2 بیویاں نکاح کے وقت طلاق شدہ تھی. نمبر 9 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. نمبر 10 حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا. یہ 2 بیویاں نکاح کے وقت قید سے آزاد شدہ تھی. نمبر 11 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. صرف یہ بیوی کنواری تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھی خدیجہ عمران جو آپ حضرات کے سامنے ازواج مطہرات کو بڑے بہترین انداز سے پیش کیا. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا عروج انیس کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت ام امارہ رضی اللہ عنہا. جنگ احد میں کئی صحابہ آگے کی جانب تھے اور کئی صحابہ پیچھے کی جانب تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 13 صحابہ کے ساتھ درمیان میں تھے.
اس دوران ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک پتھر پھینکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آ کر لگا. پتھر لگنے کی وجہ سے جو مغفر آپ نے پہنا تھا اس کی کڑیاں ٹوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں داخل ہو گئے اور اسی طرح 2 داس شہید ہوئے. انہی چند صحابہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے انہی میں ایک بہادر صحابیہ حضرت ام عمارہ بھی تھی. یہ اپنے خیمے میں تھی. ان کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. صحابیہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے اپنے خیمے میں تیار رہتی. جب کافروں کا گھیراؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ ہونے لگا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا بلا خوف و خطر کے کود پڑی اور کافروں کا سامنا کیا. اب اس دوران جب ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنے لگا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینس کرتے ہوئے اس پر ایک زوردار تلوار کی ضرب لگائی. لیکن اس نے 2 زرہ پہنا ہوا تھا. آپ رضی اللہ عنہ کا وار اتنا شدید تھا کہ اس کی دونوں زرہ ٹوٹ گئی لیکن وہ بچ گیا اور اس نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر وار کیا جس کی وجہ سے ان کا کاندھا بہت گہرا کٹ گیا. لیکن وہ بہادر خاتون ڈٹی رہی اور کفار کا سامنا کرتی رہی. جنگ کے اختتام کے بعد جب دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 9 زخم تھے اور شدید ترین زخم ان کے کاندھے پر تھا. تو سامعین یہ ہے وہ بہادر صحابیہ جو ایسے منظر میں جس میں تلوار کی چنگار تیروں کی بوچھار میں بڑی بہادری کے ساتھ شجاعت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹی رہی. لیکن آج خواتین کی کیا حالت ہے کہ ایک چھپکلی کاکروچ یا موذی جانور بھی دیکھ کر ڈر جاتی ہیں. اللہ خواتین پر رحم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تو یہ تھی عروج انیس. اور میں ہمایوں بھائی کو اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا ساحلہ انصاری کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت پر اپنا عنوان پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا. حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا ابو جہل کے بیٹے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں. جنگ یرموک کے موقع پر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جن کے بعد حضرت ام حکیم بنت حارث تنہا ہو گئیں. کچھ دنوں کی بات ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیغام نکاح آیا اور انہوں نے اسے قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہیں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ تھا. یہ وہ بہادر خاتون ہے کہ ایک مرتبہ ایک ماس پر یہ امیر المؤمنین کے ساتھ تھی. جس جگہ حضرت عمر نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر رومیوں کا حملہ ہو گیا. تمام صحابہ اور حضرت عمر ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگے. جب رومی تیر و تلوار کے ساتھ حضرت عمر کے خیمے کے قریب ہونے لگے تو ان کی بیوی یعنی حضرت ام حکیم نے خیمے کی ڈنڈیاں اکھاڑ کر بڑی جرأت مندی سے ان کا مقابلہ کرنے لگی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ لکڑے کے ڈنڈے سے ان کی تیر و تلوار کو روکتی رہی، جس سے یہ بات ظاہر ہے کہ انہیں ڈنڈا چلانا آتا تھا، جسے آج کے دور میں مارشل آرٹس بھی کہتے ہیں. اپنی اسی خوبی کے بدولت یہ صحابیہ بڑی جرأت مندی سے رومیوں کا مقابلہ کرتی رہی اور 7 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتارا. تو سامعین یہ ہے وہ اسلام کی بیٹیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کے طریقے پر چلنے کی ہم خواتین کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اور تابش فاروق ابھی تیار ہے. اس کے بعد تابش فاروق. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا صوفیہ خالد کو ایک مرتبہ اور کہ وہ آئے اور
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نعت پیش کریں، نظم پیش کریں. نظم کا عنوان ہے نبی کے صحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جس جہاں سے ہوا ہے. وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا. وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا. اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جس جہاں سے ہوا ہے. یہ وہ موت ہے دوست جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں. یہ وہ موت ہے دوست جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں. کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جس جہاں سے ہوا ہے. سنو احد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے. سنو احد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے. جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دے وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جس جہاں سے ہوا ہے. مصائب کے میدان میں کود پڑنا طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا. مصائب کے میدان میں کود پڑنا طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا. خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جس جہاں سے ہوا ہے. محاذوں سے آتی جنت کی خوشبو میں
नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है, लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, ऊंचा टप न जी इस जहां से हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं दावत दूंगा ताबिश फारूक को कि वो आए और अपना उन्वान तौबा आप हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों, प्यारी माँ और बहनों, आज के इस सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है तौबा। अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ तौबा करने के 3 शर्तें हैं। नंबर 1, उस गुनाह को छोड़ देना जिसके लिए वो तौबा कर रहा है। नंबर 2, उसके लिए अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना। नंबर 3, वो पक्का इरादा कर ले कि इसके बाद उस गुनाह को दोहराएगा नहीं। और अगर किसी इंसान का दिल दुखाया है तो उसके लिए 4 शर्तें हैं। 3 तो वही शर्तें हैं जिसे अभी बतलाया गया, और चौथी शर्त यह है कि जिसका हक मारा है उसका हक अदा करें। आखिर में मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमें खालिस तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसके बाद मैं दावत दूंगा रेहान सुलेमान को कि वो आए और अपना उन्वान सबकत किस में ले जाए वो आप हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, पर्दानशी माँ और बहनों, आज के इस सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है सबकत किस्में ले जाए। 20वीं सदी के ज़माने के शुरू के हिस्सों में यानी 1932 में दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहलाती है। ये उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी जिसे स्काई स्क्रैपर यानी आसमान को चाक करने वाली। इसकी हाइट 381 मीटर है। फिर इसके 40 सालों बाद बना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो पहली वाली बिल्डिंग से बड़ा था जो 1972 में बना। फिर इसके 2 सालों बाद बनी सी वेस्ट टावर जो इससे भी बड़ी थी। ये कंपटीशन जारी रहा। फिर 1996 में मलेशिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी, फिर 2004 में ताइवान और फिर दुबई में बुर्ज खलीफा नाम का टावर बना 2010 के अंदर। आज तक की यही सबसे ऊंची इमारत तस्लीम की जाती है। आगे और भी प्लानिंग चल रही है बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाने की, और दीगर मुल्क के लोग एक दूसरे से सबकत ले जा रहे हैं इमारतें बनाकर। लेकिन कुरान मजीद में सूरह आले इमरान आयत नंबर 133 में अल्लाह ने फरमाया कि सबकत ले जाओ, दौड़ो अपने रब की मगफिरत और जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो ये काम करने वालों के लिए तैयार की गई है। तो सामीन, देखा आपने किस तरह से लोग दुनिया में सबकत ले जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मगफिरत की तरफ सबकत ले जाने की तलकीन की। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें उसकी मगफिरत तलब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुलेमान जो आप हजरात के सामने पेश कर रहे थे कि हमें सबकत किसकी तरफ ले जानी है, जगह जगह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया युसारिऊना फिल खैरात, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ, नेकी की तरफ, खैर की तरफ। अब इसके बाद मैं दावत दूंगा आयशा इमरान को कि वो आए और अपना उन्वान मुनाफिकीन की निशानियां कुरान मजीद की रोशनी में आप हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, प्यारी माँ और बहनों, आज के इस सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है मुनाफिकीन की निशानियाँ कुरान मजीद की रोशनी में। नंबर 1, ये दावा करना कि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए लेकिन इसमें झूठे साबित हो जाना। नंबर 2, अपने ही साथियों, दोस्तों और करीबियों को धोखा देना। नंबर 3, अपनी हरकतों से बाज न आना बल्कि उसमें और आगे बढ़ते चले जाना। नंबर 4,
दो मुंह का होना यानी मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और होना। नंबर 5 गीबत और चुगली के जरिए फसाद झगड़ा करवाना। नंबर 6 अपनी बातों पर साबित कदम न रहना। नंबर 7 सही रास्ते की याद में गलत रास्ता इख्तियार करना। नंबर 8 झूठी कस्मों के जरिए अपनी बात साबित करना या मनवाना। नंबर 9 दुश्मनों के साथ मिलकर अपनों के खिलाफ चालें चलना। नंबर 10 अपनों के साथ गद्दारी करना। नंबर 11 सच को छुपाने, मिटाने और दबाने की कोशिश करना। नंबर 12 कायर और डरपोक रहना। नंबर 13 अल्लाह की याद से गाफिल रहना। सामाईन, ये चंद निशानियां हैं मुनाफिकीन की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन सिफतों से बचाए और इसके बरअक्स काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं दावत दूंगा हमजा इमरान को कि वो आए और अपना उन्वान अखलाकी तालीमात आप हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, पर्दा नशीं माँ और बहनों, आज के इस सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है अखलाकी तालीम। नंबर 1 तुमने कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। नंबर 2 इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। नंबर 3 अपने भाई के साथ झगड़ा ना करो। नंबर 4 अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नंबर 5 तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनका अखलाक अच्छे हैं। नंबर 6 अपने कपड़ों को पाक साफ रखो, गंदगी से दूर रहो। नंबर 7 जो दिन भर में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा उसकी 1000 नेकियां लिखी जाएगी, 1000 गुनाह माफ हो जाएंगे। नंबर 8 अपने भाई से ऐसा वादा ना करो जो पूरा ना कर सको। नंबर 9 अपने घर वालों के पास जाओ तो सलाम करो, उससे तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर बरकतें नाजिल होगी। नंबर 10 बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। नंबर 11 खड़े के इस्तिंजा ना किया करो। नंबर 12 अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज की है। नंबर 13 गुस्सा मत किया करो। नंबर 14 सब एक साथ मिलकर खाना खाओ, अलग अलग ना खाओ। नंबर 15 जो बंदा झूठ बोलता है इसकी झूठ की बू सुन के फरिश्ते से 1 मील दूर चले जाते हैं। नंबर 16 जो बुरा अमल करेगा उसकी सजा पाएगा। नंबर 17 खड़े होके खाना ना खाओ, ना खड़े होके पानी पियो। नंबर 18 बुराई को मिटाने के लिए नेकियां कर लिया करो। नंबर 19 झूठ बोलना सबसे बड़े गुनाहों में से है। नंबर 20 जो शक लूट मारी करेगा मुसलमानों में से नहीं। नंबर 21 अल्लाह ताला को बंदों की दुआ सबसे ज़्यादा पसंद है। नंबर 22 तुम किसी ज़रूरतमंद आदमी को देखो उसकी मदद करो। नंबर 23 एक दूसरे से दुश्मनी मत रखो। नंबर 24 अपने पड़ोसी वाले का हक अदा करो। नंबर 25 कंजूसी से बचो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये थे हमजा इमरान जो आप हजरात के सामने अखलाकी तालीमात के जो 25 नुकात है बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश किए। अब इसके बाद मैं दावत दूंगा आमिर शब्बीर को कि वो आए और अपना उन्वान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए जाने वाले अमाल वो आप हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के करने वाले अमाल। नंबर 1 अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2 जिसको तुम पहचानते हो जिसको तुम नहीं पहचानते सबको सलाम करो। नंबर 3 कोई अपने बाएं हाथ से ना खाए ना पिए, शैतान अपने बाएं हाथ से खाता और पीता है। नंबर 4 अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो अपने माँ बाप को बुरा भला कहे। नंबर 5 हमेशा सच बोलो क्योंकि सच्चाई नेकी जन्नत तक पहुँचाती है। नंबर 6 जो अहम और अच्छा काम अल्लाह ताला की तारीफ़ के बगैर शुरू करता है इसमें शैतान का दखल होता है। नंबर 7 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद बर्तन और उंगलियों को चाटने का हुक्म देते और फरमाते तुम्हें नहीं मालूम कौन से दाने में बरकत है। नंबर 8 जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई है। नंबर 9 उस्ताद के साथ आजिज़ी से पेश आओ। नंबर 10 नरमी इख्तियार करो। नंबर 11 नेकी एक अच्छे अखलाक का नाम है। नंबर 12 अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ इसमें तुम्हारे लिए बरकत होगी। नंबर 13 एक दूसरे के साथ दुश्मनी मत रखो। नंबर 14
काबिल मुबारकबाद है वो शख्स जो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार है, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत देता है। नंबर 15, पानी पिलाना बेहतरीन सदका है। नंबर 16, जो बुरा अमल करेगा वो उसकी सज़ा पाएगा। नंबर 17, हमेशा झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह जहन्नम तक पहुंचाती है। नंबर 18, गरीबों से मोहब्बत करो और उनके साथ बैठो। नंबर 19, तुम नेक काम करने में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। नंबर 20, लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आओ। नंबर 21, सलाम करने वालों को जवाब दो। नंबर 22, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए उसे चाहिए कि वज़ू कर ले। नंबर 23, जब तुम में से किसी के खाने का लुक़मा गिर जाए उसे चाहिए कि साफ़ करके खा ले, शैतान के लिए ना छोड़े। नंबर 24, एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ। नंबर 25, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद बर्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे का मजाक मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते बल्कि उसे माफ़ कर देते। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं दावत दूंगा फाइजा हिमायू को कि वो आए और अपना उन्वान नरमी आप हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों, पर्दानशी माँ और बहनों, आज के सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है नरमी, अल्लाह की सबसे पसंदीदा सिफत। सबसे पहले तो ये जाने नरमी क्या है। किसी के साथ बेहतरीन और अच्छा सलूक करना ये नरमी है, और तमाम इंसानों में से सबसे ज़्यादा नरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला नरम है और नरमी को पसंद फरमाता है, और इंसान तब तक भलाई पर रहेगा जब तक उसके दरमियान नरमी कायम होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको नरमी से हिस्सा दिया गया उसको भलाई से भी हिस्सा अता किया गया। यानी जब तक नरमी रहेंगी इंसान के अंदर खैर और बरकत बाकी रहेगी, और वैसे शख्स हर एक के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। लोग उससे जुड़ना पसंद करेंगे, उससे मुलाकात करने की ख्वाहिशमंद होगी। एक बात और, ये जो अपना दिल है सारे जिस्म के आज़ा का बादशाह है, और सारे जिस्म के सारे आज़ा इसकी फ़ौज है। अगर बादशाह नेक और सौले होगा, नए मिजाज का होगा, तो उसकी फ़ौज भी वैसी ही होगी, और अगर बादशाह बुरा होगा, सख्त होगा, तो उसकी फ़ौज भी वैसी ही होगी। इसलिए दिल में नरमी पैदा करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके असरात रहे। जितना इंसान का दिल नरम होगा उतना उसके अंदर सब्र करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। वो लोगों के तानों को बर्दाश्त करने वाला होगा, लोगों की खामियों को दरगुजर करने वाला होगा, उम्दा ख्यालात, दूर अंदेशी, बड़ी सोच और लोगों की फ़िक्र उसमें मौजूद होगी, और वो अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होगा। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें नरमी इख्तियार हर मामलात में करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।